ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے برآمدے میں بیٹھے تھے اور صحابہ کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی وقت حضرت حسین وہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے حذیفہ، اگر حسین ابھی اپنے نانا کے پاس پہنچ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کھیلنے لگیں گے۔ اس سے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں اور قرآن کی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ حسین کو روکیں۔ تب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار سے کہا، بیٹا حسین، تمہارے نانا ابھی بہت مصروف ہیں، وہ ہمیں ضروری تعلیم دے رہے ہیں، تم ابھی گھر چلے جاؤ، بعد میں اپنے نانا سے مل لینا۔ حذیفہ رضی تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت حسین رضی تعالی عنہ کہنے لگے، تم میرے نانا کی بات سن رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں تو ان کا ناتی ہوں، پھر بھی تم مجھے میرے نانا کے پاس جانے نہیں دے رہے ہو۔ کیا میں اپنے نانا سے ملنے کے قابل نہیں ہوں؟ کیا تم نے سوچا ہے کہ میں ان سے کسی حصے میں کم ہوں؟ میں کبھی بھی ان سے کسی حصے میں کم نہیں ہوں۔ جب حسین رضی تعالی عنہ کی یہ باتیں حضرت علی رضی تعالی عنہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ نہایت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً حذیفہ رضی تعالی عنہ کی گود سے حسین رضی تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور غصے سے کہا، اے حسین، تم کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ رسول اکرم رحمت للعالمین ہیں؟ انہی کے ذریعے یہ پوری سرشٹی رچی گئی ہے، ان کی شان اور عزت کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور تم میرے بیٹے ہو کر رسول اللہ کی شان میں ایسی بے ادبی والی بات کہہ رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ سخت باتیں سن کر حسین رضی اللہ عنہ اور کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اور موقع نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حسین رضی اللہ عنہ کا منہ دبا دیا، اتنی زور سے دبایا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر چوٹ لگی اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ جب حسین رضی اللہ عنہ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا تب وہ درد سے چلاتے ہوئے کہنے لگے، او نانا کے صحابہ، تم مجھے میرے نانا کے پاس جانے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تم جس کی بانی سن رہے ہو، میں اس رسول سے کسی حصے میں کم نہیں ہوں۔ میں حسین کہہ رہا ہوں کہ میں اس رسول سے کئی گنا بہتر ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے علی، تمہارا بیٹا حسین رسول کی شان میں بے ادبی والی باتیں کیسے کہہ رہا ہے؟ اگر میرے بیٹے عبداللہ کے منہ سے ایسا ایک بھی لفظ نکلتا تو میں اس کو اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ٹھیک اسی وقت دوسری طرف سے رسول اللہ ایسے ڈبلیو کی مدھر آواز سنائی دی، اے علی، میرے کلیجے کے ٹکڑے، میرے ناتی کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ کی آواز سنی تب انہوں نے حسین کو اپنی گود سے چھوڑ دیا۔ جو ہی حسین رضی اللہ عنہ کو آزادی ملی وہ دوڑ کر اپنے نانا کی گود میں بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے اور گال پر چومتے ہوئے کہنے لگے، او میرے پیارے نانا، میں تو صرف آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے ایک صحابی حذیفہ نے مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دیا، اور میرے اپنے بابا حضرت علی نے میرا منہ اتنا سختی سے دبایا تھا کہ دیکھیے نا نانا، میرے ہونٹ پھٹ گئے ہیں اور خون نکل رہا ہے۔ اس غصے اور درد میں میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ میں اس نبی سے کسی حصے میں کم نہیں بلکہ سب سے بہتر ہوں۔ نانا، آپ میری اس بات پر غصہ مت کریے گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ حسین کے منہ سے یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے بولے، اے میرے ناتی، میں نے تمہاری بات کا کچھ برا نہیں مانا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ حسین سے پوچھئے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ وہ آپ سے کئی گنا بہتر ہیں اور آپ سے کسی حصے میں کم نہیں ہیں۔ ہم سب صحابہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بات ان کے دل میں کیسے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حسین، تم ایسی کوئی بات ایسے ہی نہیں کہتے، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ تم نے کیوں کہا کہ میں رسول سے کئی گنا بہتر ہوں اور ان سے کسی حصے میں کم نہیں ہوں؟ میرے صحابہ بھی یہ بات جاننا چاہتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر درخواست کی، نانا، جب آپ کے صحابہ جاننا چاہتے ہیں تب میں بتا رہا ہوں۔ اچھا نانا، آپ بتائیے تو آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے بابا کا نام عبداللہ ہے۔ تب حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، تو نانا جان، آپ کے بابا عبداللہ کیا جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں رسول ہو کر بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میرے بابا جنت پائیں گے یا نہیں۔ ہاں، اللہ چاہے تو انہیں جنت دے سکتے ہیں اور چاہے تو نہیں بھی دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम की ये बात हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने बहुत गौर से सुनी। फिर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, नाना जान तो अब बताइए मेरे बाबा का नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे बाबा का नाम हजरत अली है। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने दोबारा पूछा, नाना जान मेरे बाबा क्या जन्नत में जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ तुम्हारे बाबा जरूर जन्नत में जाएंगे। तुम्हारे बाबा दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी पा चुके हैं, वो अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं। फिर छोटे हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने दोबारा कहा, ओ मेरे नाना आप अपने सहाबा से पूछिए अल्लाह के पास आपके बाबा अब्दुल्ला ज्यादा कीमती हैं या मेरे बाबा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु? ये बात सुनकर रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा तुम सुनो, मेरे बाबा अब्दुल्ला जन्नत में जाएंगे या नहीं इसकी जमानत मैं रसूल होकर भी नहीं दे सकता, लेकिन हुसैन के बाबा हजरत अली दुनिया में ही जन्नत की इजाजत पा चुके हैं। हुसैन के बाबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफरों के लिए शेर बनाकर भेजा है और उनके लिए अल्लाह के रसूल ने ये बातें कही हैं कि उनका लक़ब असदुल्लाह गालिब है। बेशक मेरे बाबा अब्दुल्ला से ज्यादा हुसैन के बाबा अली अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बहुत ज्यादा रुतबा और शान रखते हैं। उसी वक्त हजरत हुसैन ने फिर दरख्वास्त की, नाना जान अब बताइए आपकी माँ का नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी माँ का नाम आमिना है। हुसैन ने फिर पूछा, आपकी माँ क्या जन्नत में जाएंगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं मेरी माँ आमिना जन्नत में जाएंगी या नहीं इसकी यकीनी बात मैं रसूल होकर भी नहीं कह सकता। मेरी सिफारिश पर अल्लाह चाहे तो जन्नत दे सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नाना जान क्या आप जानते हैं मेरी माँ कौन है? मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदारनी है। मेरी माँ तो दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी पा चुकी हैं और जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएंगी कोई दूसरी औरत जन्नत में नहीं जा सकती। तो नाना जान अब आप अपने सहाबा से बताइए कि आपकी माँ आमिना अल्लाह के पास ज्यादा कीमती हैं या मेरी माँ फातिमा? हुसैन की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी मुबारक दाढ़ी भीग रही थी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, ओ मेरे सहाबा तुम सुनो, मेरी माँ आमिना जन्नत पाएंगी या नहीं इसकी यकीनी बात मैं नहीं दे सकता, ये अल्लाह ताला ही तय करेंगे। लेकिन हुसैन की माँ फातिमा दुनिया में ही जन्नत की इजाजत पा चुकी हैं, वो अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं। अल्लाह के सामने मेरी माँ आमिना के मुकाबले में हुसैन की माँ फातिमा लाखों गुना ज्यादा कीमती हैं। उसके बाद हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, नाना जान अब बताइए तो आपके नाना का नाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे नाना का नाम वहब ज़ुहरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब सुनकर हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, नाना जान आपके नाना वहब ज़ुहरी को सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं और इसकी भी यकीन नहीं है कि वहब ज़ुहरी जन्नत पाएंगी या नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे नाना कौन है? जब हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने ये जुमला कहा ठीक तभी हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु उठ खड़े हुए। हुसैन की ये बात सुनकर वो और बैठ नहीं सके। वो कहने लगे, ए हुसैन हम सहाबाए किराम ने कभी ऐसे नहीं सोचा जैसे तुमने देखा है। तुम्हारे नाना के नाना वहाब ज़ुहरी को तो लोग जानते नहीं, लेकिन तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे नाना रहमतुल लिल आलमीन हैं, पूरी सृष्टि के लिए रहमत बनकर आए हैं वो। अगर तुम्हारे नाना ना होते तो ये पूरी दुनिया भी पैदा ना होती। ए हुसैन मैं उमर गवाही देता हूँ कि तुम्हारे नाना का रुतबा और शान अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वहाब ज़ुहरी से करोड़ों गुना ज्यादा है। तुम्हारे नाना की शान और इज्जत का दुनिया के किसी इंसान से मुकाबला नहीं किया जा सकता। हजरत उमर की ये बात सुनकर हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, ओ मेरे नाना अगर बाबा की तरफ से मैं सबसे बेहतर हूँ, माँ की तरफ से भी मैं सबसे बेहतर हूँ और नाना की तरफ से भी मैं सबसे बेहतर हूँ, तो आप कैसे मुझसे बेहतर हुए? ये बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी दोनों हाथों से उठा लिया। फिर सहाबाए कराम से कहा, ओ मेरे सहाबा जरा देखो तो सब, क्या मेरा ये नाती मुझसे बेहतर नहीं? तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़े आए और रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، او میرے بھائی علی، میں تو ایک معمولی انسان عمر ہوں، لیکن تم تو گیانی ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں بہت علم عطا کیا ہے، پھر بھی تم نے کیسے اس معصوم بچے کے ہونٹ پر چوٹ لگائی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام بہت پیار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں اتیانت پیار کرتے تھے، فرشتے بھی حسین رضی اللہ عنہ کو بہت پیار کرتے تھے، اور سوئم اللہ رب العالمین بھی حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کرتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک خاص کام سے موجود تھے۔ اس وقت وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ سجدے میں گئے تب نہ جانے کہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتر سر پر بابری بال تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان بالوں کو پکڑ کر گردن پر بیٹھے کہنے لگے، چل میرے گھوڑے، چل میرے گھوڑے۔ حسین رضی اللہ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے جیسے رسول اللہ ان کے گھوڑے ہوں، لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان ربی الاعلی۔ انہوں نے تسبیح 3 بار، 5 بار، 7 بار اور یہاں تک کہ 10 بار تک پڑھی۔ پھر ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اگر میں ایسے لمبے وقت تک سجدے میں رہوں تو نہ جانے اللہ رب العالمین غصہ نہ ہو جائیں، ایسا نہ سوچیں کہ میں نے اپنے پیارے ناتی کو پا کر کھیل کود شروع کر دیا ہے اور اللہ کو بھول گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوچ رہے تھے کہ اب سجدے سے سر اٹھائیں گے، ٹھیک تبھی اللہ رب العالمین نے پکارا، او میرے حبیب، حسین نے آپ کو گھوڑا بنایا ہے، وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہیں، جب تک حسین آپ کی پیٹھ پر ہیں آپ سجدے میں ہی رہیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس وقت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، او میرے پیارے نانا، آپ گھوڑا بن جائیے، میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہوں گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی طرح بیٹھ گئے اور حسین رضی اللہ عنہ ان کی پوتر پیٹھ پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، او میرے پیارے نانا، آپ گھوڑے کی طرح آواز کیجئے اور چلتے رہیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی طرح چلنے لگے اور گھوڑے کی طرح آواز بھی کرنے لگے۔ حضرت حسین نے پھر کہا، او میرے پیارے نانا، آپ پھر گھوڑے کی طرح چلیے والا آواز کیجیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھوڑے کی طرح چل کر آواز کی۔ پھر حضرت حسین نے کہا، او میرے پیارے نانا، آپ پھر آواز کیجیے۔ لیکن اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم کے مارے آواز نہیں کیے۔ انہوں نے سوچا، اگر میں پھر ایسی آواز کروں گا تو لوگ نہ جانے کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار آواز نہیں کی۔ تبھی اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ نے ایک بار گھوڑے کی طرح آواز کی ہے، دوسری بار کی ہے، ان 2 آوازوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کی آدھی امت کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگر آپ تیسری بار بھی گھوڑے کی طرح آواز کرتے تو اللہ رب العالمین آپ کی پوری امت کے جیون کے تمام گناہ معاف کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پریہ درشک، کم سے کم ایک بار کمنٹ میں لکھیے سبحان اللہ۔